بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کی صبح کیا پیغام لے کر آئی تھی؟ 14 اگست 1947 کی صبح ایک نئی سرزمین یعنی پاکستان کا پیغام لے کر آئی تھی۔ پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا تھا اور آزادی کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا۔ سوال نمبر 2، 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے جلسے کے جوش و خروش کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مسلم لیگ کے جلسے کا جوش و خروش ڈیڈنی تھا۔ مسلمان نئے وطن یعنی پاکستان کے حصول کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے جذبات کا خارجی اظہار اس جلسے کی روداد میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، آپ کے خیال میں کن واقعات نے نئی مملکت کے حصول میں اہم کردار ادا کیا؟ برصغیر کے لوگ انگریزوں کی غلامی سے نجات چاہتے تھے۔ ہندو انگریز کے چلے جانے کے بعد اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے تھے اور یہ بات مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے نئی مملکت کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کر دی اور آخر کار نئی مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا۔ سوال نمبر 4، خاکساروں پر بندش کے اعلان کے بعد تحریک کے رہنماؤں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ 1940 کے یادگار جلسے کی تیاریاں تکمیل کے مراحل میں تھیں کہ ایک شام خاکساروں پر بندش کا اعلان ہوا۔ تحریک کے رہنماؤں نے اس موقع پر طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ لاہور کے گلی کوچوں میں چپ راست کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاکی وردی، نکل کیے ہوئے بیلچے اور فوجی قواعد کے مظاہرے ایک پیچیدہ صورتحال کی خبر دیتے تھے جس میں کچھ کر گزرنے اور ٹکرا جانے کا عزم بھی تھا۔ جوش اور عزم و احتیاط کی حدیں پھاند رہا تھا۔ ایسے میں جب جوان رگوں میں خون تڑپ رہا ہو، احتیاط کے تقاضے کون پورے کرتا ہے؟ سوال نمبر 5، 23 مارچ 1940 کے جلسے میں کن رہنماؤں نے عوام کے جوش کو گرمایا؟ 23 مارچ 1940 کے جلسے میں قائد اعظم کی ولولہ انگیز تقریر، اے کے فضل الحق کا قرارداد پیش کرنا، نواب بہادر یار کی خطابت، مولانا ظفر علی خان کی شعلہ بیانی، خلیق الزماں کی آتش نوائی اور نواب اسماعیل کی تقریریں جذبات کا وہ سیلاب تھا جس میں حاضرین بار بار نعرے لگاتے اور مستقبل کی خوش آئند منصوبوں کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کا عزم کرتے۔ 7واں سوال، آزادی کی صبح نو خوشی اور غم کے
دونوں پاکستان کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج کے نوجوانوں کے ذمہ یہ کام ہے کہ حقائق دیکھیں اور محاسبہ کے عمل کو توڑ پھوڑ کی بجائے مثبت بنیادوں پر استوار کر کے پاکستان کی بقا کا سامان کریں۔ یہ سوال بھی ان کے ذمہ ہے کہ جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، کیا اب بھی انہیں یہ مقصد عزیز ہے یا کسی نئے نصب العین میں پاکستان کی سماجی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ 1947 سے قبل کے حالات پر مضمون نگار نے جس انداز میں روشنی ڈالی اس کا مختصر جائزہ لیجیے۔ 14 اگست 1947 کی صبح سے قبل پنجاب پر قیامت گزر چکی تھی۔ جون کا اعلان، انگریزوں کی واپسی کا پروگرام، باؤنڈری کمیشن کا قیام اور اس طرح کے دوسرے مسائل نے نئی مملکت کے ظہور میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن آزادی کی یہ صبح خوشیوں کے پیغام کے علاوہ غموں کی داستان بھی لے کر آئی۔ مضمون نگار نے کسی بھی سیاسی تحریک کی ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا بیان کی ہیں؟ مضمون نگار ڈاکٹر وحید قریشی نے کسی بھی سیاسی تحریک کی ناکامی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ہاتھ جو تحریک کو اس کے بام عروج تک پہنچاتے ہیں، بعض اوقات اسے سنبھال نہیں پاتے۔ منظم کرنے کے راستے اور تنظیم کو آگے بڑھانے کی تدبیریں بعض اوقات یکجا ہو نہیں پاتیں اور تحریک ناکام ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ سوال جواب مکمل ہوئے۔ آپ بچوں سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔